دوسرے سال سے کہیں نہیں یہ دیکھا گیا، ہر ادارہ بلکہ ہر حکومت دنیا کی متاثر ہوئی کرونا کی وجہ سے، ہر ادارہ متاثر ہوا۔ متاثر سے مراد یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، حکومتیں رک گئی، ادارے رک گئے، سب پیچھے ہٹ گئے، لیکن عزادار آگے ہی بڑھتے نظر آئے۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ تو احتیاط ضرور کریں، لیکن کرونا سے احتیاط کریں، عزاداری سے نہ کریں۔ یا سارق الحسین، لبیک یا حسین، یا سارق الحسین، لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ توجہ ماشاءاللہ۔ فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ ایک بات، دوسری بات، جب گھر سے آپ چلیں تو یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ جائیں گے تو کہیں کرونا نہ لگ جائے، بلکہ ذہن میں یہ لے کر آئیں کہ اگر ہمیں لگا ہوا ہے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک۔ کبھی یہ خوف دل میں نہ لے کر آئیں بھائی کہیں وہاں سے نہ ہو جائے، یہ جو جگہ ہے یہاں نہیں ہے، جو وہاں سے لائے ہیں وہ یہاں چھوڑ کر جائیں گے یا ختم ہو۔ یہ عزاداری سید شہداء آپ کے لیے شفا ہے۔ دیکھیے یہی جذبہ ہے اس قوم کا، یہی طاقت ہے اس قوم کے بے پاس، شک بے شک یہی قوت ہے جس سے لرزا رہی ہے دنیا۔ بے شک۔ آپ سے کوئی خوف زدہ نہیں تھا، اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو آپ ہی نہ ہوتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس وجہ سے ہے کہ عزاداری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ اگر آواز آ رہی ہے تو تھوڑا سا ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ۔ بہت بڑا ایسی تحریک ہے۔ اور دیکھیں جتنی لوگ تحریکیں چلاتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بڑی وہ جی فلاں کی تحریک ہے، فلاں کی تحریک، کتنے لوگ خرچ کرتے ہیں، کتنا دماغ خرچ کرتے ہیں، کتنی فکر کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کر گئے نا بہن اور بھائی، اب کسی کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ جو تحریک ہے، اس تحریک کے لیے جو جوان ہیں، آپ نے کبھی غور کی؟ یہ جوانوں کو صرف ایک آپ نے اگر ماچس منوانی ہو نا بازار سے، تو یہ اگر 9 بجے تک سوئے ہوئے ہیں تو ماں کو 7 بار اٹھانا پڑے گا، بیٹا چولہا جلانا ہے، ماچس نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 9 بجے اٹھنے والا، یہ 9 گھنٹے ماتم دن میں تھکتا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ۔ یہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے، میں کر رہا ہوں پوری زندگی، کہ یہ وہ عمل ہے جو ہم کرتے نہیں، ہم سے کروایا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس کے پیچھے کوئی غیبی ہاتھ ہے، ماشاءاللہ قبلہ۔ یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ بے شک۔ واہ واہ۔ یہ ہم نہیں کر رہے، ماشاءاللہ۔ خدا جانتا ہے۔ یہ ہمارے پاس، کیونکہ محرم میں تو میں کبھی جہاں رہتا وہاں نہیں ہوتا، میں باہر ہی محرم پڑھتا ہوں۔ چیلہ میں سید شہداء درمیانی شب جو ہوتی ہے 1920 کی رات کو ہمارا جلوس چل جائے، کئی موسم آئے ہیں، سردیوں کا موسم تھا، ساری رات وہ چلتے ہیں۔ صبح کی جب جماعت ختم ہوئی تو میں سین میں نکلا، تو دوسری سائڈ سے ادھر ہی اختتام ہوتا ہے امام بارگاہ سادات میں جہاں میں خطیب ہوں۔ تو ماتمی جب پہنچے تو ان کے لباس جو تھے وہ خون سے آلودہ تھے، پوری رات چلتے ہیں۔ مجھے عزت امام حسین کی قسم، وہاں میں نے اپنے آپ کو اتنا حقیر پایا اور ان ماتمیوں کے آلودہ پاؤں کو اتنا بلند پایا کہ میں وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ منظر کیا تھا۔ تو ان کو میں دیکھ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو کر کر آئے ہیں یہ انہوں نے خود نہیں کیا، کوئی تھا کہ انہیں مجبور کر کے لے گیا، یہ کرو، اس پہ بہت سارا خرچ ہوا ہے، وہ کہیں ضائع نہ ہو۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ مجھے پتہ ہے ابھی آپ کی خاموشی روحانی ہے، مجھے داد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اسی عنوان سے ایک چھوٹی سی بات سنا، استاد الفقہا سید العلماء آقا محسن تبریزی، یہ وہ عالم دین ہیں جن کے ہم وہ آخری گروپ تھا جو ہمارے ہم شاگرد ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 107 برس تھی۔ میری آواز آ رہی ہے؟
یہ جب صحت مند تھے تو ان کے گھر عزاداری ہوتی تھی. ان کا واقعہ مجھے چھوٹا سا کسی نے سنایا ہے، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. عزاداری کے حوالے سے جو بات شروع ہو گئی تو عزاداری کی باتیں سامنے آنے لگی. وہاں طریقہ کار یہی ہے، مجتہدین کا یہی طریقہ کار ہے. جب عزاداری جو بھی کراتے ہیں حسینیہ میں یا گھر میں، تو وہاں استقبالیہ میں کھڑے رہتے ہیں. تو آغا صاحب سید بھی تھے، مجتہد بھی تھے، بہت بزرگ، بڑے باعمل سے. جو عزادار جا رہے تھے ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے. توجہ، بات اس سے آگے بڑھی. اگر آپ کا ذہن حاضر ہے، میری آواز تھوڑی، میرے خیال میں ساؤنڈ میرا تھوڑا خراب نظر آ رہا ہے، آواز سمجھ آ رہی میری بات؟ تو اب جب وہ مومنین کے عزاداروں کے مجتہد مرجع اعظم جوتے سیدھے کر رہے تھے تو ایک جوان دوڑ کر آیا. اس نے آغا صاحب سے ہاتھ سے ایک جوتا لے لیا اور ہاتھ چوما، کہا ہم ہیں. تو اس کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ تم تو ہو، تم نے اس عمل کو زیادہ سمجھا ہے، حالانکہ حق تو یہ ہے کہ میں اپنے امامے سے ان جوتوں کو صاف کروں. پتہ نہیں کتنے بندے میری بات سمجھ رہے ہیں. عزاداری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ صلوات پڑھیں سب، تھوڑی سی بات میں اور میں آپ کو پیغام دے دوں. یہ اجتماع ہے اس پر علماء شیعہ میں. عزاداری سے جو پیچھے ہٹ جائے گا وہ مٹ جائے گا. اگر باقی رہنا چاہتے ہیں نا آپ لوگ تو پھر عزاداری کریں، اسے طاقت دیں، اس عزاداری میں آگے حصہ دیں. اور اس پہ اور کبھی کوئی مایوس نہ ہو کہ یہ جو آپ بیٹھے ہیں عزادار ہیں، جو لندر بگار ہیں وہ بھی عزادار ہیں. یہ جو ہماری مائیں بہنیں ان دنوں میں جو کام کرتی ہیں نا، پہلے کوئی بیٹے کو کھانا دیتی تھی، کوئی شوہر کو کھانا دیتی تھی. اس دنوں میں، ان دنوں میں جب دیتی ہے تو وہ بیٹے کو نہیں، وہ عزادار کو کھانا دیتی ہے. وہ شوہر والا ثواب بڑھ جاتا ہے. وہ صرف اپنے شوہر کو کھانا بنا کر نہیں دے رہی، ان کی بھی عزت میں، عظمت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جس کے گھر سے 2 3 4 5 مرد نکلتے ہیں عزاداری کے لیے تو بطول دعا کرتی ہے کہ تو نے میرے بیٹے مظلوم کی حمایت میں 4 سپاہیوں کی، 3 سپاہیوں کی، 5 سپاہیوں کی خدمت کی ہے. یہ سب ہمارے گھر جو ہیں عزاداری کا حصہ ہیں. ماشاءاللہ. کیا ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو میں کر رہا ہوں؟ تھوڑا توجہ رکھا کریں، یہ ضروری چیزیں ہیں. استاد الفقہاء سرکار سید العلماء آقا مرعشی نجفی، یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کی تعارف کے لیے ایک جملہ تو یہی کافی رہے گا کہ آقا خمینی کے لیے استاد ہیں. ٹھیک ہے، ایسی باتیں ہیں ضروری یا نہیں؟ تو ان کے حوالے سے ایک عزاداری کا جملہ کہنا چاہتا ہوں. ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں. پہلے ان کی عظمت سنیں. آپ خوش نصیب لوگ ہیں. ائمہ کی بات میں کر رہا ہوں، کروں گا بھی پھر بھی. ائمہ کے اصحاب کی بات میں بھی کروں، سب کرتے ہیں، سنتے ہیں. ائمہ کے دین کے جو علماء ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہے. آقا مرعشی نجفی وہ مجتہد ہیں کہ جب ان کی عمر 22 سال تھی، تقویٰ دیکھیں، یہ جوانی سے یہ عمارت ایسے نہیں تیار ہو جاتی جب تک بنیاد درست نہ ہو، عمارت درست نہیں بن سکتی. یہ اس مرجع کی میں آپ کو بنیاد بتانا چاہتا ہوں. 22 سال کے تھے، نجف میں پڑھ رہے تھے. نجف کی گلی میں، بازار میں سامنے سے 2-4 ایران کے زائرین جو ان کے جاننے والے تھے، علاقے کے گاؤں کے ہوں گے، آمنہ سامنہ دعا سلام ہوئی. تو ظاہر اخلاقاً وہ مہمان تھے، آقا مرعشی نجفی میزبان تھے. تو کہا بسم اللہ، مولا کے ظاہر ہیں میرے کمرے میں آئیں، تھوڑی آپ کی خدمت کروں. لے گئے. توجہ سے سنیں گے، 1 منٹ بعد آپ انشاءاللہ حرکت میں آ جائیں. آپ جب دروازے پہ پہنچے، یہ میں نے تو بھی گرمی ہے نا، یہ ابا پہن گئے کہ ہم نیچے لمبا سا کوٹ پہنتے اسے کبا کہتے ہیں، پتہ ہے نا، یہ ہم نے دیکھتے ہیں، ہم لمبا کرتے ہیں. انہوں نے نیچے کبا پہنے. وہ جو ہماری کبا ہوتی ہے اس کی تو جیبیں نہیں ہے نا، اس کی جیبیں ہوتی ہیں 4-5.
تو آغا صاحب نے سب جیبوں میں ہاتھ مارا، کمرے کو تالا لگا ہوا تھا، چابی نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہیں کھو گئی۔ اب دیکھیں مہمان پیچھے کھڑے ہیں، سامنے دروازہ ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابی کسی جیب میں نہیں ہے، شرمندگی تو ہونی ہے نا۔ اب وہاں سید کو جلال آیا۔ سید مرائشی نجفی نے ایک روایات میں، چونکہ جن کو علم نہیں ان کے لیے تھوڑی وضاحت کرنی پڑتی ہے، روایات میں ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، نام سنا ہوا ہے نا جناب موسیٰ، ان کی ماں کا نام جس کو صحیح یاد ہو، ان کی ماں کا نام لے کر آپ لوہے کو جو حکم دیں گے وہ آپ کی اطاعت کرے گا۔ بات سن رہے ہیں بھائی؟ ایسی باتیں بھی سن لیا کرے نا، آپ صرف زور والی بات سنتے کیا کریں؟ بوڑھے آدمی سے اتنا زور کی توقع نہ رکھیں، میری بات کو سنیں، جو بات کر وہ کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام جسے یاد ہو، اب روایات میں اختلاف ہے، بہت سارے، میں تشریح میں نہیں جانا تھا، بہت سارے نام ہیں، پتہ نہیں ان میں سے کون سا صحیح اگر کوئی لے اور اس کا عقیدہ درست ہو تو لوہا اس کی کیا کرے گا؟ اطاعت۔ یہ آپ سے سوال تب کر دوں کہ آپ سن رہے ہیں یا نہیں؟ اب یہ علم تھا نا جناب سرکار مرائشی نجوی کو کہ ان کے بارے میں روایت ہے۔ اب پیچھے مہمان کھڑے ہیں، آگے دروازہ تالا لگا ہوا ہے، سید شرمندگی کی وجہ سے پریشان ہوئے نا، تو ہاتھ ڈالا، چابی نہ ملی، ہاتھ آگے بڑھایا، تالے سے مخاطب ہو کر کہا اگر موسیٰ کی ماں کے نام پہ کھلتا ہے نا تو میری ماں کا نام زہرا ہے۔ پتہ چل رہے ہیں آپ سامنے؟ تو ہوا کیا؟ ہاتھ آگے گیا، تالا ٹوٹ کے نیچے گر گیا۔ یہ 22 سال کی عمر میں ان کے کرامات، صاحب کرامات، ان کی میں نے زیارت کی ہے، ملاقات ہوئی ہے، پرانے کافی وہاں وہ بات نہیں کر پائی ٹائم میں، بڑے شہر میں قوم میں جماعت پڑھاتے تھے نماز۔ اب ان کے حوالے سے میں عزاداری کی بات کر رہا تھا، ان کا تعارف کرایا ہے کہ جس کی بات ہو پہلے پتہ ہو کہ وہ کتنے وزن کا بندہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ شاہ صاحب آپ آیا کریں، شاہ جی نہیں ہیں، ہم آپ کو ان کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کمی محسوس ہوتی ہے، آپ نہیں ہوتے تھے۔ وہ آج سید منظور جعفری صاحب آئے تھے، ملاقات ہوئی، پرانا زمانہ یاد آیا۔ وہ کہہ رہے تھے وہ آپ کو سننے والے تو چلے گئے، میں نے کہا کچھ ایک ایک نظر آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ ان کی باقیات ہیں، ماشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ وہ جو مجمع میرا تھا 32 سال پہلے، وہ اگر آدھے سے زیادہ چلا گیا، یہ صدقہ جاریہ بیٹھا ہو۔ لیکن آج وہی آپ کے اندر عقیدت وہی ہے، جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں نا تو وہ آپ کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے، یہی عزاداری ہے۔ تو اسی جس مجتہد کا میں نام لے رہا ہوں، آقا مرائشی نجفی کا تعارف ہو گیا نا آپ کے ذہن میں۔ عاشور کا دن ہے، معصومہ کا حرم ہے، بڑا سین ہے، عزاداری ہو۔ ظہر کا وقت ہو گیا، اب مکبر اسے کہتے ہیں جو آذان کہتے ہیں۔ وہ آگے بڑھا، وہ جو نوح خوانی کر رہے تھے ان کے پاس میک تھا، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بند کرو، آذان کا وقت ہو گیا۔ قریب کھڑے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ کر چھین لیا پیچھے۔ میں کہتے خبردار، اگر عزاداری نہ ہوتی تو نماز نہ ہوتی، اس کو جاری رہنے دو تاکہ تیری نماز بچ جائے۔ اگر کسی کے وہم و گمان میں ہو نا کہ مولانا کوئی خطابت کر رہے ہیں تو وہ میرے پاس کتاب موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ کر دوں گی، خورشید فقاہت اس کا نام ہے، فارسی میں بھی ہے، شاید ترجمہ بھی ہو چکا ان کے حالات میں۔ ان کا ایک وصیت نامہ ہے، میں ایک دو آپ کو بھیج دوں گا، میرے پاس زیادہ پڑے ہیں۔ وہ میں سمجھتا ہوں کلام نور ہے، سرکار مرائشی نجفی کا، ایک دو عزیزوں کے پاس میں بھیج دوں گا، آپ یہ بچوں کو دینا، مطالعہ کریں، اردو میں اس کا ترجمہ ہے سرکار مرائشی نجفی کا۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے دفاع کیا اس نعمت کا۔ کبھی آپ نے غور کی ہے کیا اس وقت پاکستان میں کیا ہمیں زیادہ ہے؟ لیکن عاشور کو پاکستان تھر تھرا رہا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں اور کوئی نہیں، سب شیعہ ہے۔ تو کس وجہ سے؟ یہ جو آپ زکاتیں دیتے ہیں اس کی وجہ سے، یہ جو اندر ہم تہجد پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے نہ،
یہ مظلوم کا جو درد لے کر باہر آتے ہیں دنیا کو بہت درد بنا دیتے ہیں۔ واہ واہ واہ، جیو جیو علامہ صاحب، ماشاءاللہ کبھی بھی اسے حقیر نہ سمجھنا، واہ واہ عزاداری پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ واہ واہ، مرنا تو ہے نا ہم نے، نعرہ حیدری، ایسی موت مت مرے کہ مر جائیں، ایسے مرے کہ زندہ رہیں۔ واہ 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 واہ، عزادار کی موت، واہ واہ، جیو جیو، عزادار کے لیے خدا شاید میں روک اس لیے رہا ہوں کہ میں جو عزاداری کی بات ہے ان کو ایک ہی مجلس میں پھر کچھ دن اور فضائل پڑھ لیں، آگے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑا مقام ہے عزادار، عزادار کا مقام آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک سلوات پڑھ لیں عالم بلکہ میں ایک جملہ کہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ اسے لیتے ہیں، اگر عزاداری نہ ہوتی تو میرا خیال میں جنت خالی ہوتی۔ بے شک بے شک بے شک، یہ ہوتا ہے نا کہ آپ مثلا 7 پیپر دیتے ہیں، ایک ایسا ہوتا ہے لازمی جس میں کامیاب ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ لازمی پیپر عزاداری کا ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ جتنے پیپر ہیں، میں نام نہیں لیتا آپ کے علم میں، کہیں آپ غور کریں، میں خدا جانتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر اللہ 1000 مرتبہ پھر زندہ کرے، پھر زندہ کرے، پھر زندہ کرے، آپ کی بات نہیں کرتا، آپ شاید ناراض ہو جائیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ ایک میری زندگی جاری ہے، مجھے نہیں پتا ہے یہ کتنی آگے میں نے کتنا زندہ رہنا ہے، جتنی ہے، جتنی مولا مجھے آگے زندہ رکھنا چاہتے ہیں یہ ختم ہو، اور پھر اتنی مجھے بار بار زندہ کیا جائے، 1000 مرتبہ میں زندہ رہ کر دنیا سے جاؤں، اور جو 1000 والی زندگی 1000 مرتبہ میں اعمال کروں، اس کے بعد اگر آپ مجھے پوچھیں کہ جو اعمال مولانا آپ نے کیے ان پہ بھروسہ ہے کہ آپ کی نجات ہوگی، مجھے اس ممبر کی قسم مجھے بھروسہ نہیں ہے، لیکن ایک ہی زندگی میں اگر ایک عزاداری میری قبول ہے تو مجھے زندگی کی امید ہے۔ حق ادا کیا ہے قبلہ، اصلاح رسوم ادا کرتے پھرو زمانے گھر میں، ہماری یہ عادت نہیں، ہماری عبادت ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک بندہ بالکل وہ سزائے موت کا مستحق ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں اتنا یہ علوم نہیں جانتا، یہ جو دنیا کے قانون ہیں اس میں ایک مجھے پتا ہے کہ آخری اسے حق دیا جاتا ہے کہ وہ صدر کو اپیل کرے، اپیل رین کی اپیل کہتے ہیں، توجہ فرمائیں بسم اللہ۔ تو صدر کو ہمارے آئین نے یہ حق دیا ہے کہ چاہے وہ سزائے موت کا مستحق ہے، اس کی رین کی اپیل قبول کر سکتا ہے۔ تو بس یہی سمجھیں کائنات میں وہ موسن ہے کہ جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو، اس کی رحم کی اپیل ہوتی ہے حسین کے پاس۔ توجہ اس رحم کی اپیل جو محمد کے دین کا صدر ہے جس کا نام حسین ہے، اس رحم کی اپیل کا نام ہے عزاداری سید الشہداء۔ جیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ گناہوں کی دلدل سے ہو کر جب داخل ہوتا ہے نا اس کاروان میں جو عزاداری کا کاروان ہے، تو ہم جیسے جب اسے دیکھتے ہیں تو ہم تو وہاں ٹک سرخ لگا رہے ہیں کہ اس نے وہ گناہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا۔ آخر میں جب وہ کہتے ہیں یہ تو عزادار ہے تو سید عزارہ کہتی ہے یہ میرے مظلوم کے ماننے والا ہے۔ یہاں مجھے بات چاہ رہا ہے عزاداری کے مان سے، حالانکہ میں یہ آخری بات کر رہا تھا، آگے نکلنا چاہتا تھا۔ یہ آپ ایران سے تصدیق کروا سکتے ہیں، یہ شاہ کا زمانہ تھا، انقلاب سے پہلے
مجھے اب معاف کرنا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا مریشی ہیں یا غالباً ان کے بارے میں یا آقا خون ساری کے ان دو مجتہدین کے بارے میں تھوڑا مجھے ڈاؤٹ ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا، توجہ فرما رہے ہیں؟ خواب کیا دیکھا کہ جناب رسالت آپ تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے فرشتہ ایک کاغذ لے کے آتا ہے اور اس پہ لکھا یہ ہے کہ آپ تصدیق کریں، آپ اس کی اجازت دیں کہ تہران کو الٹ دیا جائے کہ اتنے غیر شرعی امور وہاں انجام دیے جا رہے ہیں کہ اب اس پر عذاب نازل ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سلطان الانبیاء کہتے ہیں کہ میں کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ میں سائن کروں میرے وسیع کے پاس جاؤ، علی کے پاس۔ توجہ ہے؟ یعنی ایسے ہوتے ہوتے نا پہلے امام حجت معذرت امام حجت شارٹ کرو، پھر اسی طرح پہلے 11ویں امام، پھر اسی طرح حتیٰ کہ سلطان الانبیاء کے پاس آ گیا۔ اب جب آخری 12 ائمہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو راضی ہیں، اگر سلطان الانبیاء راضی ہو جائیں تو وہاں پر جناب سرکار رسالت مآب نے دیکھا کہ تہران پر عذاب آنا چاہیے، الٹ دیا جائے، تو کہا ٹھیک ہے، میرے 12 نائبین نے بھی کہہ دیا ہے اور میں بھی اس بات پہ راضی ہوتا ہوں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اگر میری بیٹی زارا راضی ہے۔ اب مخدومہ نظر آئی پردے میں تو وہ کاغذ پیش کیا گیا، تو بی بی نے تہران والے ورقے پہ نگاہ کی تو کہا بابا آپ کے 12 نائب اس پہ بات پہ راضی ہیں کہ آپ اگر دستخط کر دیں؟ کہا جی بیٹا۔ تو سیدہ نے کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں۔ توجہ ہے؟ سلطان الانبیاء نے پوچھا کہ میری بیٹی کیوں؟ وہاں تو میرا دین زنا انہوں نے کر دیا ہے، فحاشی ہو گئی، سب کچھ سن رہے ہیں۔ تو اس وقت سید زہرا نے کہا بابا ذرا نگاہ کریں نا تہران پہ، اتنے یعنی غلاظت کی دل کے باوجود تہران کے بعض محلوں میں میرے حسین کی عزاداری ہوتی، عذاب سے بچ گیا تہران۔ عزاداری نعمت ہے، نعمت بہت بڑی نعمت، یہ وہ قرب ہے کہ جو آپ کو معصومین کے قریب لے جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں آج۔ مزاج گرامی کے خلاف گفتگو تو نہیں تھی، پھر عزاداروں والی صلوات پڑھیں بآواز بات ہم کر رہے تھے آل محمد کے اختیارات کی، آل محمد کے تصرف بالاولیٰ ہونے کی بات کر رہے تھے ہم، ولایت تکوینیہ کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیونکہ جو عاجز ہوتا ہے وہ کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا، جس کے ڈوبنے کا خدشہ ہو وہ کسی کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں نے آپ بار بار یہی کہتا ہوں کہ میں جان بوجھ کے سپیڈ نہیں لگاتا، کوشش کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو یاد ہو جائیں، حفظ ہو جائیں گی، یہ دلوں پر نقش ہو جائیں گی، یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ مدد اس سے مانگی جاتی ہے جو مدد کرتا ہے اور مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی طرح ایک مومن کو خیال آیا، جی ضروری نہیں ہوتا، دیکھیں ہم ایک بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ہم شیعوں میں ایک خامی بھی ہے، وہ خامی یہ ہے کہ جہاں ہم ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہی تک ہماری منزل ہے، ایسا نہ سمجھے، یہ خامی ہے، آگے بڑھیں، ابھی بہت آگے علم ہے، جو آپ معرفت حاصل کر چکے ہیں یہی کافی نہیں، بہت زیادہ آگے معرفت آپ نے حاصل کر چکی۔ جب بھی آپ دعا مانگتے نا تنہائی میں تو جو کچھ مانگے، مجھے اعتراض نہیں ہے، رزق مانگے، اولاد مانگے، کوٹھی مانگے، گھر مانگے، فیکٹری مانگے، جو کچھ مانگے مزید کہا کرے میرے اللہ مجھے مزید آل محمد کی معرفت عطا فرما۔ یہ آپ کی منزل نہیں ہے، آگے جانا ہے آپ کو، کیونکہ یہ جو جھگڑا شروع ہو گیا ہے نا، تضاد جو ذہنوں میں آ گیا، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جس نے ایک پاؤ دودھ لیا وہ کہتا ہے یہی کافی ہے، جس کے پاس کلو ہے کہتا ہے یہی کافی ہے، اس سے پوچھنا تو یہ چاہیے تیرا ظرف اتنا ہے
نعمت تو اور بھی باقی ہے. ہم نے جتنا سیکھا ہے علی، یہ ہم نے اتنا سیکھا ہے جتنی ہماری بساط ہے. وَإِلَّا علی اور ائمہ اطہار اتنے نہیں ہیں جتنے ہم جان رہے ہیں. بے شک بے شک. بہت وقت ہے ابھی، ماشاءاللہ. جاننے کی کوشش کریں، ہمیشہ طالب علم رہیں. آگے کوئی پڑھ رہا ہے. اب مصیبت یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک ایم اے کا طالب علم ہے تو پرائمری والے کے ساتھ الجھ رہے. کیوں الجھتے ہیں بھائی؟ آپ کوشش کریں کہ وہ پرائمری والے کو کہیں بھائی بیٹا میرے ساتھ بحث نہ کریں، آپ ایم فل کریں. میں گہرائی والی بات کرتا ہوں تب بھی نہیں سمجھتے، سریش کرتا ہوں تب بھی نہیں سمجھتے. میں کیا کروں؟ اس کی اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے پیچھے بھی ایک دن دی تھی لیکن آج بندے زیادہ ہیں، آج پھر دے دیتا ہوں. یہ تقریباً کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے، اللہ نہ کرے کوئی میری وہ تنقید مجھ پہ نہ کرے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، جتنا مجھے سنا ہے اتنا کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہو تو بندہ جانتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جو آنکھوں والے ہیں کہ 40 سال کے بعد ہر بندے کی نظر جو ہے ویک ہو جاتی ہے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، یہ سنا ہے 40 سال بعد ہر شخص کی یہ نظر جو ہے ویک ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے میں تو 50 سے بھی آگے نکل گیا. اب میں آیا ہوں ادھر، باہر کھڑے ہیں پہاڑی پہ، ایک جوان ہے اس کی 22 سال عمر ہے، میرے ساتھ کھڑے، مجھے دکھا رہا ہے یہ نظارے. وہ دیکھیں جی وہ فلاں شاہ صاحب کا گھر ہے، وہ فلاں خان صاحب کا گھر ہے، وہ قمر زمان صاحب کا گھر ہے، وہ فلاں کا گھر ہے. مجھے کہتے ہیں وہ دیکھیں وہ پیچھے قبلہ ایک مینار نظر آ رہا ہے وہ درختوں کے پیچھے. میں کہہ رہا نہیں. وہ کہتا ہے ہاں. وہ کہتا ہے جب میں آج سے بات کر کے دیکھوں گا جاگ رہی ہے نہیں. ڈنڈے والی مجلس میں نہیں پڑھ رہا. میں کہہ رہا ہوں نہیں. ریاض شاہ صاحب کا کوئی پوتا ہے، کتنے سال کا کوئی ہے ان کا بچہ ہے، اتنی عمر کا کوئی، وہ بے شک کھڑا ہے. وہ کہتے نہیں قبلہ میں سیدزادہ ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہے. میں کہتا ہوں سید نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو میرے ساتھ سید جمان الجھ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، میں بھی صحیح. مجھے نظر نہیں آ رہا، میں انکار کر رہا ہوں، اسے نظر آ رہا ہے وہ اقرار کر رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ کرے میرے دیکھیں میں اشاروں میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں. یہ میرے جو جملے یہ شیعوں کے لیے ہیں، خدا کے لیے. بہت خوب. نہ بڑھیں آگے، تجاوز نہ کریں، فتوے نہ لگائیں. کیا زمانہ آ گیا، پوری قوم مجتہد بن گئی. میں اپنی شریع سے باری پوری کر رہا ہوں، اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. سمجھ رہے میری بات؟ بہت خوب. اب کیا کرنا چاہیے بھائی؟ کرنا یہ چاہیے اس سیدزادے کو بھی اپنی جوانی پہ تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے. وہ سوچے تو صحیح، اپنی آنکھیں دیکھے 0 میٹر ہیں. یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ دیکھ کر زمانوں میں روتی ہوئی میری آنکھوں کو کیا مینار نظر آئے گا. انہیں چاہیے مجھے تسلی سے سمجھائیں کہ بلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ، میں بزرگ ہیں میرے، آپ نے ہمارے دادا کے ساتھ مجالس پڑھی ہیں، انہیں سنایا ہے، انہیں سنا ہے. آپ تھوڑی ٹھنڈے دل سے میری بات سنیں، میں نے سنائیں. تو وہ کہیں گے بات اصل میں یہ کہ آپ کی نظر ویک ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں ویسے ہی آپ کے ساتھ الجھ گیا، آپ کو نظر نہیں آتا. میں کہا اور ٹھیک کہا آپ نے. وہ بیٹا میری ہے نا کوئی گاڑی میں پڑھی، اور یہ بھی حقیقت ہے میری گاڑی میں پڑھی. اب جب چشمہ لگاؤں گا تو وہ نظر آئے گا جو اسے نظر آ رہا ہے. اور مجھے مت، جس نے زیادہ محنت کی اسے زیادہ علی نظر آیا، جس نے کم محنت کی اسے کم نظر آیا. وہ حدانی عربی والا فتوہ نہ لگائے. اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں. بھائی یہ باتیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. مثلاً الحمدللہ کوئی پتہ نہیں 29 یا 30 یا پتہ نہیں مجھے یاد ہی نہیں 32 مرتبہ میں مولا رضا علیہ السلام کے حرم میں گیا. اب یہاں کوئی بیٹھے ہوں گے 2 بار گئے ہیں 4 بار گئے ہوں گے. اب وہ میرے ساتھ ضد کرے نہیں میں زیادہ حرم کے بارے میں جانتا ہوں. جب کوئی ضد کی بات ہے بھائی میں غلط بات شادی کر رہا ہوں، صحیح کر رہے ہیں، مطلب آپ سے یہ زیادہ ہیں. اگر زیارت کے لیے گئے ایک بار کر گئے، مثلا 7 سال میں شام میں رہا.
اب جو شام کے زائرین ہیں ہاتھ کھڑا کریں. پہلی بار دیکھیں ہیں تھوڑے آپ دن رہے ہوں گے نا سید کتنے دن رہے 7 دن 7 دن رہے. اب یہ مقابلہ کریں کہ نہیں نہیں میں مولانا مقصود رضا سے شام کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں. دیکھیں سید ہونا اپنی جگہ پہ ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں میں 7 دن رہا, میں کہہ رہا ہوں میں 7 سال رہا. اب میں 7 سال والا زیادہ معلومات دوں گا. اب ان کا میرا مقابلہ نہیں ہے, یہ میری معلومات کو تسلیم کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, یہ گنہگار ہوں گے. اس کے لیے حدیث پیش کرتا ہوں. مولا نے کہا جب ہمارے فضائل تمہارے سامنے بیان ہو اور تم سے اگر بھاری ہو تو اپنی زبان کو حرکت میں لا لانا. اگر حرکت میں آ رہی ہو تو زبان کو پکڑ لینا. کس جنگ میں پڑے ہیں, کون سی محاذ کھول دیا میری قوم نے. خدا را ہم چاند کو دیکھنے والے ہیں, چاند کو تھوکنے والے نہیں. سو رہے ہیں. واہ کیا بات ہے. یہ چاند کے سامنے اگر بدلی آ جائے, یہاں تو زیادہ رہتے ہیں بدلی. آج 32 سال پہلے والا خطاب. واہ جوان ہو گئے پھر جوان ہو گئے. اللہ کو سلامت رکھے. یہ جو چاند ہے بادل آ جائے نا تو چاند میلا ہو جاتا ہے. بولے اگر زبان ہے میلا نہیں ہوتا. بادل نے کوشش کی ہے ناکام چھپانے کی. کیا وہ کالے بادل بننے کی کوشش نہ کرو. علی کو چھپانے والے امیہ تھے, عباسی تھے, حرامی تھے. جو بھی نعرے لگا رہے تھے, یہ میرا کوئی صاحب یہ 32 سال پہلے نعرہ لگانا. توجہ ہے کس پہ آپ کس ناز سے آپ جائیں. ٹھیکیدار بنے بیٹھے جنت میں جانے والے کیسے جائیں گے. کوئی آئے کہے کہ مجھے ماں لے جائے گی. کتنا سب سے زیادہ ماں محبت کرتی ہے. کسی کو باپ لے جائے گا نہیں. جنت میں جانا ہے تو حسنین کے بابا سے تعلق درست رکھو. بادل آگے درمیان میں تو کہنے لگے نہیں دیکھیں ایسے چاند تو نہیں ہے, دیکھیں یہ تو تھوڑا ہے, یہ اس میں داغ ہے. نہیں چاند میں داغ نہیں ہے, آپ کو موتیا ہو گئے ہیں. آپریشن کی ضرورت ہے, اور آپریشن دعا مانگا کر خدا کے لیے. کیسی شیعت ہے کہ ہم علی میں بحث اپنوں میں کریں. حرام ہے اپنوں میں بحث. رک گئی ہے شیعت کی تبلیغ اس دن سے جب سے ولایت کے سامنے بادل آ گئے. میں خود اپنے منبر پہ بات کر رہا ہوں. میں نے سینکڑوں کے ساتھ لوگوں کو علی ولی اللہ پڑھایا ہے. ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ ماشاءاللہ. لیکن اب میں کیا کروں, جو پڑھ چکے ہیں انہیں باقی رکھنا علی ولی اللہ پر مشکل ہو گیا. علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں. علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں. علی کے نقش قدم سے رسول بنتے ہیں. ان کے باپ دادا کی منزلت کیا پوچھتے ہو جن کے بچوں کے گھوڑے خود رسول بنتے ہیں. ماشاءاللہ. توجہ فرما رہے ہیں. خدا جانتا ہے آپ اصل ہماری قوم کا مزاج ہی بگڑ گیا ہے. جو آپ 30 دن پڑھائیں, میں روحانیت پہ بات کروں, میں علماء پہ بات کروں. آپ کو تو اپنے علماء نہیں سمجھ آ سکتے. آپ کے دامن میں ایسے علماء ہیں, مجھے 3 گھنٹے ٹائم دے, میں بولتا ہوں اس پہ.
مصیبت بن گئی. آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں. قرآن پڑھنا چاہیے تھا. گھروں میں ہمارے بیٹوں نے بیٹیوں نے وہ موبائل اٹھائے, مجھے نہیں پتا کیا دیکھ. وقت دین کو, ہم ان چیزوں کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ دنیا جو ہے اس کی ثانوی حیثیت ہے, اس کو ہم نے اس لیے استعمال کرنا ہے. کھانا بھی جب آپ کھائیں نا, بڑی بات کہنے والوں اگر کسی نے پک کی تو کھانا بھی اگر کھائیں, آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ یہ مجھے وہ طاقت دے گا جس طاقت کو میں علی کے لیے استعمال کروں گا. آپ کا کھانا آپ پر وبا نہیں ہے. آپ نے زندہ رہنا ہے تو علی کے لیے, سانس لینی ہے تو علی کے لیے, چلنا ہے تو علی کے لیے, مرنا ہے تو علی کے لیے. تم آپ حیران ہو جائے. ماشاءاللہ. قصد نکاح میں میری بات سمجھے. اگر آپ کے ارادے میں یہ نہ ہو کہ مومنین کی آمد کے لیے کر رہا ہوں تو یہ عمل آپ کا مستحسن نہیں ہے. بندھن بھی علی کے لیے. توجہ فرما. کس زندگی میں ہم چلے گئے, جستجو میں رہیں کہیں آپ کو علی مل جائے. توجہ فرما. مولا کی ذات پہ صلوات پڑھ لیں. ایک مسئلہ ہے کہ امام اور نبی وہ ہوتا ہے جس کی نماز قضا نہیں ہوتی. آپ کا یہی عقیدہ ہے. امام اور نبی کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کا کوئی فرض قضا نہیں. پیچھے رہ گئے تو مسائل شروع کر دوں. میرے خیال میں آپ پریشان ہو گئے. مجھے دو تین ماشاءاللہ. نہیں, آپ جتنا سنیں گے اتنا پڑھوں گا. بسم اللہ. ہاں, میرے کو روح تو چاہتی ہے, بس یہ بدن مادیت کی وجہ سے غیر مباح کھا کر بیمار ہو جاتا ہے. اس میں طاقت اس لیے نہیں جاتی. پتہ نہیں میں نے جملہ کہہ دیا بہت بڑا کہا ہے. کہاں اپنے خلاف ہے, آپ کو کچھ نہیں کہا ہے. سمجھ رہے ہیں. قافلہ ہے, کاروان ہے, سالار علی ہے. قصیدہ سنے پیچھے تو میں تو پتہ نہیں کیا بیان کر رہا تھا, مجھے تو اب یاد نہیں رہا. میں تو اب پھر شروع کر رہا ہوں مجلس. سالار کون ہے؟ علی مولا. آپ ماشاءاللہ ہسٹری پڑھے ہوئے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. بہت سارے چہروں کو میں پہچان رہا ہوں اور ان کی اولاد میرے سامنے بیٹھی. یہ میرے روحانی بچے ہیں. مجھے بڑا غصہ ہے باغ سے, کیونکہ میری جوانی جو ہے جہاں کچھ سال میرے یہاں تھے, میں تو آپ کو آپ کے ساتھ اس میں من گئے کہ رکن سمجھتا ہوں اپنے آپ حصہ خدام میں. جو یہاں خدام ہے نا, ان خدام میں میرا نام ہے انشاءاللہ. بسم اللہ. یہ آپ ہسٹری میں آپ کے علم میں ہے کہ سلطان الانبیاء جو جتنے انبیاء گزرے یا جتنے معصومین گزرے, ان کو جو مجمع ملا ایک جیسا تو نہیں ہوتا تھا. سمجھ رہے؟ اب سرکار کی قیادت میں سفر جاری ہے, اور میرے مولا کے ساتھ جو اصحاب ہیں وہ اصحاب پیغمبر بھی تھے, امیر المومنین کے اصحابی بھی تھے. مالک کے ساتھ جا رہے ہیں, سفر جاری ہوا. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا بیٹا, آج کل تو زمانہ بہت آگے آ گیا. اب تو میں کسی پہلے پوچھتے تھے پرانے زمانے میں جب نماز پڑھنی ہوتی, بھائی جس کے گھر مجلس پڑھی بیٹا بتائیں کس طرف منہ کرے. ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں ادھر قبلہ ہو, وہ ادھر کہہ دے ہم نے پڑھ. ابھی تو بڑا احسان ہے, موبائل سے پوچھتے ہیں کدھر منہ کریں. وہی مجھے کہتا ہے میں موبائل کے کہنے پہ نماز پڑھ لیتا. توجہ ہے آپ کی. اس لیے تو آپ لوگوں نے ہمیں سننا چھوڑ دیا ہے, سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں. تو اب اس کو بھی سن لیں عقید کو, میں آپ سب کا نوکر ہوں. تو مولا کے ساتھ کاروان جا رہا. اب ہوا کیا بھائی, جب دوپہر ہوئی نا, دوپہر سمجھتے ہیں, تو جو پیچھے تھے وہ اوپر دیکھ رہے تھے. توجہ ہے. بسم اللہ. کیوں دیکھ رہے تھے؟ سورج کو کہ زوال ہوا ہے یا نہیں. یہ زوال کی بات بھی آپ کو بتا. زوال میں محمد والے محمد کے دین میں اس کا جو عمل دخل ہے زوال کا, صرف اتنا سا ہے کہ اس کے ہونے سے ظہر واجب ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ ایک مسئلہ بتا دوں,
وہاں پنجاب میں ایک تھوڑا غلط فہمی ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو تو وہ دور کر دوں. ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کوئی جنازہ شروع کرے نا، بھائی جلدی کرے زوال ہو جائے گا. اچھا کوئی درود ہوتا ہے نا یہ جو فاتح خانی کا کل وغیرہ، تو کسی نے 11:30 کا ٹائم دیا تو تھوڑا آگے بڑھ رہا ہو، دیر ہو گئی یا 12 کا دیا، کہیں مولانا صاحب جلدی تو آپ ہمیں زوال ہو جائے گا. یہاں بھی کہتے ہیں یہ ہے. دیکھیے شرعی مسئلہ بھی حل کر دوں، یہ کیوں کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں زوال کیا ہے. خدا کے لیے یہ جو آپ کہتے ہیں جی جنازہ کا ٹائم ہو گیا زوال ہو جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، فاتح خوانی کرنی ہے زوال ہو جائے گا، نہ کریں ایسا، نہ ایسی بات نہیں. یہ جس دین کے آپ معتقد ہیں اس میں زوال ہے ہی نہیں، کمال ہی کمال. یہ اب عجیب بات ہے. زوال کا معنی یہ ہے کہ جب ہوتا ہے میری طرف دیکھیں. یہ حرکت میں ہے، مجھے اس سے بحث نہیں کہ پتہ نہیں آپ زمین کو چکر دے رہے ہیں یا سورج کو دے رہے ہیں. جب وہ آتا ہے نا آپ کے سنٹر میں آیا، آنے کے لفظ کے ساتھ ہی زوال ہو گئے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی زور واجب ہو گئی. تو میں یہ تو درمیان میں مسئلہ آپ کا حل کر دیا جس پہ آپ زیادہ خاموش بھی ہو گئے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں حال مولا. اب ایک دیکھ رہے دوسرے کو کہتے ہیں یار زوال نہیں ہو گیا، دوسرا کہتے ہیں ہاں ہو گیا، تیسرا کہتے ہیں ہاں ظاہر ہو گیا. سب میٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ جو قیادت کر رہا ہوتا ہے اس کا تو گھوڑا سواری آگے ہوتی ہے، مولا کی سواری سب سے آگے، پیچھے پھر پیچھے پھر پیچھے قافلہ آ رہا ہے راستے. دو چار نے کہا بھائی زوال ہو گیا، کیا بات ہے؟ وہ تو دیکھتے بھی نہیں تھے، ہم وہ ہیں جو دیکھتے ہیں، وہ دیکھ کر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز کا، بغیر دیکھے پتہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا. آپ ابھی تھوڑا سونے کی کوشش کر رہے ہیں، میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ اقرار کر رہے ہیں جو پیچھے تھے کہ آگے وہ ہے کہ جو اوپر بغیر دیکھے نماز کو حکم دیتا ہے. اسے دیکھنا نہیں پڑتا کہ ہوا ہے یا نہیں. اب بھی نہیں جاگ رہے تو یہ کہہ دیتا ہوں کہ نظام جس کے وجود سے چل رہا ہے، جس کا بیٹا اب بھی نہ ہوتا تو تم بھی خاک ہو جاتے نعرے لگانے والے. یہ حجت کی جوتی کی خاک ہیں جو آپ نعرے لگا رہے ہیں، یہی بات ہے نا. تو پھر جاگے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زوال تو ہو گیا، علی کی سواری نماز کے لیے کیوں نہیں رکی؟ توجہ ہے؟ بسم اللہ. سواری نہیں رکی مولا کی نماز کے لیے. اب یہ پریشان ہوئے، اکٹھے ہو کر آگے جو سینئر تھا میرے مولا کے خاص غلام تھا، اس کا نام تھا جویریہ، اس کی سواری کے ساتھ ادھر سواری لے آئے. پیچھے تو بھائی نہیں رہ گیا، قصیدہ ایک سن لیں گے ہاں تو پھر سنیں قصیدہ. آگے آئے جویریہ کے پاس، کہا جویریہ، میں کہا کیا؟ یہ تو نماز کا ٹائم ہو گیا، تم بڑے مطمئن ہو، مولا سے کہو نا ٹائم ہو گیا. اس نے کہا مطمئن اس لیے ہوں کہ میں پڑھتا ہی اس لیے ہوں کہ یہ پڑھائیں، یہ کہیں تو پڑھ لیتا ہوں. تو وہ نہ پڑھائیں تو نہیں پڑھوں گا، مجھے کیا فکر ہے؟ نماز جانے علی جانے، جن کی نماز ہے انہیں فکر نہیں چاہیے. میں تو مطمئن ہوں، میرا زوال سے کام نہیں، میرا کام علی سے ہے. عجیب بندہ یار، مولا کو کہو سواری نہیں روک رہے. انہوں نے اصرار کیا، بھائی جا کر سننا ہے کئی غلط فہمی نہ آپ کو ہو جائے. وہ اصرار کیا نا تو جویریہ نے میری طرف دیکھے، یہ میرے مولا کی سواری ہے ساجی. تو جویریہ نے تھوڑی سی تیز کر کے یہاں برابر میں لے آئے. اب لایا تو مولا نے مسکرا کے دیکھا. اس پر مسکراہٹ کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ پھر بولے مجھے پتہ چلے کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں. مولا مسکرائے، یعنی مولا نے پوچھا کیا ہوا، یعنی بتانا چاہتے تھے کہ وہ پیچھے کو چل رہا ہے. اب وہ جویریہ نے یہ نہیں کہا کہ مولا وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں مولا وہ آپ جانتے تو ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی سوال نہیں کیا، جو لا کہہ رہے تھے. جویریہ کی معرفت تھی نا، تو جویریہ نے وہ نہیں کہا جو کہہ رہے تھے، کہا مولا جو آپ کو تو پتہ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں. مولا نے کہا اب مولا کیا انہیں کہوں؟ مولا کہتے ہیں کہ انہیں بہت صبر کرو. توجہ ہے؟ مولا نے نہیں کہا نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، کہا ان سے کو صبر کرو. پیچھے آیا جویریہ، کیا ہوا؟ مولا نے کہا نماز پڑھیں گے. کہا بھائی بڑے نمازی ہو، میں نے کہا تھا آپ کا مسئلہ
تو مولا نے فرمایا صبر کرو. آپ دیکھیں یہی امتحان ہوتا ہے, یہی امتحان. اگر آپ میری بات ماننے والے ہیں, میں اگر کہہ دوں بھائی آپ کھڑے ہو جائیں, تو اگر آپ کہیں گے بھائی ہم کیوں کھڑے ہو جائیں, تو اس کا معنی ہے کہ آپ میرے احترام نہیں کر رہے. جب میں کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. تو اگر آپ سوال کریں بھائی کیوں کھڑے ہوں, تو اس کا مقصد ہے کہ میرے حکم پر آپ کو شک ہے. یہی بات ہے. اب جو پیچھے تھے وہ ان میں یہ پریشانی بن گئی, بھائی یہ کیا بات ہوئی, نماز کا وقت ہو گیا, علی کی سواری رکنے کا نام نہیں لیتی. تھوڑا ظاہر ہے وہ تو حرکت تھی, اب یہاں تھا, سورج یہاں آ گیا. توجہ ہے. اب آپ اس وقت بولیں گے جب سورج یہاں آئے گا. اب سورج آگے ڈال رہا ہے, ان کی بے قراری بڑھ رہا ہے. دوسری بار پھر کر جویریا بات سنو, اب کتنا ٹائم رہ گیا, مولا سے کہو نا روکتے کیوں نہیں, نماز کیوں نہیں پڑھتے. دیکھیں جو کہ مولا کو کہ مولا کیوں نہیں نماز پڑھتے. اگر میں وہاں ہوتا تو میں کہتا پھر مولا کیوں کہتا ہوں, کسی اور کو مان لے. یہ تو نہیں نا, دو باتیں تو نہیں ہو سکتی, یا مولا ہو سکتا ہے یا اعتراض ہو سکتا ہے. اعتراض اور مولا جمع نہیں ہو سکتے. کہتے مولا کو کیوں نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا میں کیوں تو نہیں کہہ سکتا, تمہاری بے قراری کو پہنچاتا ہوں. پھر مولا آگے بڑھا, مولا کے قریب جویریا. مولا نے مسکرا کر کہا کیا ہوا. کہا مولا ہونا کیا تھا, چل رہے ہیں بیچارے. کہا علی ان سے کہو, علی کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو. اب آپ پتہ نہیں کتنا صبر کرتے ہیں. آپ کے لیے بھی آج کی تقریر امتحان بن گئی. پہلے بھی میرے خیال میں آپ کے لیے تھوڑی زیادہ بوجھل تھی. اب آپ اگلے جملہ سنیں. پھر وہ پریشان. اب ہونا کیا تھا, ہمارے ہاں تو مغرب تھوڑی لیٹ ہوتی ہے کہ پہاڑ نہیں ہے, آپ کی تو ویسے بھی پیچھے جلدی ہو جاتی. ڈوب گیا ایسے. توجہ ہے. جب ڈوب رہا تھا تو منافقینوں نے, جتنے منافقین تھے, سر بلند کیے اور ان لوگوں کو طنز کی کہ جو علی کو مولا مانتے تھے. کہا تم تو کہتے تھے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کی قضا نہ ہو. جاگ رہے ہیں. آج تیرے علی کی, آج تمہارے علی کی, جس کے سائڈ میں تھے آپ تو سب وہی ہیں نا مولا ماننے والے. تو کہا آج تو قضا ہو رہی ہے. وہ مسکرا رہے تھے, خوش ہو رہے تھے. اچھا ہوا, ہماری نماز کا کیا, آج علی کی قضا ہوگی. آج ایک بات تو ملے گی نا کہیں برابری کرنے کی. آپ پتہ نہیں سو رہے ہیں, کھا گیا, ہضم کر گئے میری تقریر, نہیں سمجھے جو میں نے کہا ہے. اس کی وضاحت کا زمانہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات. ایک بات تو ملے گی, برابری کرنے والی کہاں ہے. کیا پڑھی بھائی, تو اب کیا ہوا, ڈوب گئے. جب ڈوبا تو جو تین وہاں اب طبقے تھے. ایک منافقین تھے جو خوش ہو رہے تھے, جو مومنین تھے وہ دو حصوں میں تھے. ایک وہ جو میں پہلے والا بتا چکا, ایک وہ تھے جنہیں چشمے کی بھی احتیاج تھی, ایک بغیر چشمے والے. جویریہ تو مطمئن تھا, سلمان جیسے مطمئن تھے. اب جو درمیان میں تھے, بھائی کیا ہو گیا کل تو وہ ہوٹل پہ بیٹھیں گے باغ والے چوک میں تو بڑی بےزتی ہوگی. صغیر نے کہا بھائی اب میں کل چوک پہ نہیں جاؤں گا, میرے مولا کی نماز قضا ہوگی. توجہ ہے. تو ریاض شاہ کے بیٹے نے کہا نہیں میں جاؤں گا. صغیر میں تو ان میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے تھا. ناراض نہیں ہوں گے بھائی آپ میری فیرنگ کے درمیان آ گئے, ٹھیک ہے. تو اب یہ پریشان, سید خوش, تو جو دوسرے تھے تیسرا طبقہ وہ بڑے خوش ہو رہے. تو اب پتہ چلتا ہے نا نماز تو قضا ہو گئی. اب ہم جہاں جائیں گے, جس بازار میں جائیں گے, جس چوک پہ جائیں گے, کہیں گے کوئی بات نہیں ہے بھائی, وہ بھی آگے پیچھے یہ ہوتا رہتا ہے, وہاں بھی ہو گیا, ہوتا تھا وہاں بھی ہو. سمجھ آ رہی چاہیے. ماشاءاللہ. اب ڈوب گیا. میرا خیال ہے مولا تسلی کر رہے تھے کہ اچھی طرح ڈوب جائے تاکہ باغ والے جاگ جائیں. ایسے ویسے نہیں ڈوبا, شرعی غروب ہو گیا. جہاں تو اذانیں ہوتی ہیں تو سرخی نظر آ رہی ہوتی ہے.
تو توجہ ہے، ہیلی کاپٹر پہ بیٹھے تو ہو سکتا ہے ادھر سورج ہو ادھر اذان ہو، تو ڈوب گیا. اب کیفیت آپ کے سامنے ہے، اب آپ نے میری مدد کرنی ہے تاکہ تکمیل ہو جائے اس قصیدے. یکدم آگے سواری رکی، پیچھے خود بخود رک گئی. علی ابن ابی طالب نے اپنے معصوم قدم کو زمین پہ رکھا، زمین نے اللہ کا شکر ادا کیا. توجہ ہے، سب لوگ اترے. جب سب اترے تو مولا نے کہا جویریہ کہاں ہو؟ ایک لمحے شام، جی مولا حکم. مولا نے کہا ان سب سے کہو کہ نماز کی تیاری کریں. اب آپ بھی نماز کی تیاری کریں، فٹ ہو جائیں. فٹ بیٹھے ہاں بھائی، آپ ساتھ پڑھیں گی تو پڑھوں گی. یہ نہیں کہ میں گھنٹہ زور لگاتا رہوں آپ بالکل ایسے بیٹھے رہیں. یہ نہیں، میں نے بڑی آپ سے رعایت کی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بچے ہیں بعد میں پیدا ہوئے، ہم پرانے بندے ان سے پیار کریں. آپ بس اسی پہ خوش ہو گئے، آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں. دہلیز علی پہ جانا ہے تو پھر پیچھے والی بوگی پہ نہیں بیٹھے، سب اکٹھے جائیں گے. نماز کی تیاری ہو گئی جی، وضو ہو گیا مکمل، صفیں باندھی گئی. اس مصلی پہ سلام جس پہ علی جیسا امام. مجلس کا لطف تب آتا ہے جب لوگ آپ گھروں کو بھول جائیں، تب روحانیت آتی ہے. یہ نکالنے باہر کیا ہو رہا ہے، باپ سے نہ سوچے باہر کیا ہو رہا ہے، صرف یہ سوچے کہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں علی 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 ہو رہا ہے. اور ہم علی علی کرنے آئے ہیں، یہاں کوئی سیاست نہیں. توجہ ہے. اب دیکھیں منظر آپ کو نظر آ رہا ہے، اندھیرا ہے، ستارے ہیں، اور مصلی پہ مولا علی ہیں، صفوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لوگوں کی سانس رکی ہوئی ہے کہ اب کیا حکم ہوتا ہے. رکی ہوئی کیوں ہے کہ کون سی نماز پڑھنی ہے. پسند آ رہا ہے قصیدہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں. اب کون سی نماز؟ مولا نے کہا جویریہ کھڑا ہو جا. کھڑا ہو گیا. اب خدا کے لیے کائنات کی قیمت کا جملہ کہنے والا کھڑا ہوا. مولا نے کہا آزان کہو. توجہ، آزان کہو. آزان کے لیے ادھر ہاتھ آئے، مجھے دیکھنا خدا کے لیے. میں روایت پڑھ نہیں رہا، بتا نہیں رہا، دکھا رہا ہوں. اور خدا کی قسم مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ کسی صف میں میں وہاں کھڑا ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے وہ صحرا جہاں جماعت ہونے والی ہے. یہاں ہاتھ آئے. پھر مولا بولے جویریہ پتہ ہے اذان کون سی نماز کے لیے کہنی ہے؟ توجہ، کہا نہیں. مولا نے کہا ظہر کے لیے. پیچھے رہ رہے، ظہر کے لیے. جملہ سننا ہے، بخار میں نعرہ لگانا ہے. جب مولا نے کہا ظہر تو اس نے کہا مولا ظہر. توجہ، سوالیہ لفظ ہے مولا ظہر. تو میرے مولا نے کہا جواب جویریہ فوراً شروع کر دو. اگر پھر سوال کیا تو کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا. پیچھے رہ گئے، پیچھے ساتھ دے. کیوں کہا کہ سوال کیا نا کہ زور سمجھ رہے میرے انداز سے پتہ چل رہا ہے. اس سے معنی کیا ہے کہ جویریہ تو شک کر رہا ہے. شک کی گنجائش تیری فکر میں کیوں آیا کہ علی کہہ رہے ہیں زہر؟ تو نے سوال کیوں کیا؟ جلدی کرو نہیں تو کلمہ یعنی کافر ہو جاؤ. برداشت ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا تو چلے جاؤ. توجہ ہے. زہر اب لوگوں کے ایسے منہ کھلے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں. کسی کا ہاتھ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے. حیران ہو کر کہہ رہے ہیں ستارے، آزان، زہر. جاگ رہے ہیں آپ سو رہے ہیں. وہ باغ والو ذرا کھل کر بتاؤ کہ باغ ہے.
نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو دکھا رہا ہوں؟ منافق کے ذہنوں میں تین باتیں آ رہی ہیں، آذان، زبر، ستارے، یہ کیا ہے؟ اب دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح منہ کھلے تھے، آنکھیں کھلی تھی، اطمینان کا مالک علی، وجود اہتمام، وجود اطمینان مصلی پہ تشریف فرما تھے، سر جھکائے بیٹھے تھے، ان کے سر اوپر تھے۔ جویریہ نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کی تکبیر، ذرا میری طرف دیکھنا، اللہ کرے میں جس طرح چاہتا ہوں میرے اللہ علی کے صدقے میں لفظ پہنچا سکوں۔ یہ اللہ کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ اکبر ختم ہوتا ہے، ابتدا سے سورج نکلنا شروع ہوا، گرجتا ہوا، چیختا ہوا، اکبر کی تکبیر پر زوال پر آ گیا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ کسی کا کوئی ارادہ تو نہیں کہ میں اس قصیدے کو چھوڑ دوں جو رہتا ہے؟ توجہ ہے بھائی؟ بعض لوگ ہیں کھانا کھاتے ہیں زندگی کا آخری سمجھ کر، ہم علی علی پڑھتے ہیں زندگی کا آخری سمجھ کر۔ توجہ ہے آپ؟ میں تو اپنی روح کو راضی کر رہا ہوں، وہ کہتی ہے اور چاہیے گا ابھی اس کی ضرورت ہے، پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ سورج وہاں آ گیا، اب میرا خیال میں وہ مر گئے، وہ کہتے تھے کل ہم باغ حیدری چوک پہ کیا کہیں گے، وہاں آیا، ختم ہوئی آذان، تیرے علی نے، میرے علی نے، محمد کے علی نے، حسن اور حسین کے علی نے، زہرا کے علی نے، اللہ کے علی نے، اللہ کے علی نے زورین پڑھا، نماز ختم ہو گئی۔ اب ختم ہوئی، پھر علی کی اعلیٰ نگاہیں اٹھی، مجھے تھکنے نہ دینا، میری مدد کریں۔ علی کی اعلیٰ نگاہ، اللہ بابا ریاض شاہ کے درجات بلند ہیں، مجھے ہمیشہ ان کی کمی رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جان رہے ہیں، ہمارے وہ بڑے بھائی ہیں وہ بیمار ہیں، وہ بھی نہیں آتے، بشارت صاحب، کافی لوگ نہیں ہیں جو ان کی اولادیں بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں بڑا میں عقیدت سے آتا ہوں، حقیقت ہے، رزق تو جہاں کوئی ہے وہاں علی پہنچا دیتے ہیں۔ آپ میرے رزق کا سبب لوگ نہیں ہیں، یہ تو نجف سے مور لگ جاتی ہے، مل جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یہاں میں ایک بات کہتا ہوں، لیکن اللہ معافی ہے، جھوٹ جہاں جو بولتا ہے وہ تو بے لانتی ہوتا ہے۔ جب ابتدا میں کرونا آیا، آپ کو یاد ہے مجالس پہ پابندی لگ گئی تھی، یہ بھی یاد ہے؟ ایسا ہی ہوا، میں صحیح بات کر رہا ہوں، چاہے میرے حق میں نہ جائے۔ اچھا جی، ایسا ہوا، میرے اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، میں نے پریشانی میں دل میں خیال آیا کہ مجالس نہیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا۔ میری بات سن، میں اپنی بات کروں، آپ پریشان ہو گئے، یہ میں بریک لے رہا ہوں، آگے قصیدہ ہے کہ تھک نہ جانا۔ شاہ جی مجھے عزت علی کی قسم 25% جو میری نیاز تھی نا، کرونا کے دنوں میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے 75% ہوگی۔ تو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ مہمان علی کا ہو، کھانے کی فکر کرے۔ مجھے یہ بتائیں، یہاں ادھر میرے ماں کی بھی بانی بیٹھے ہیں، الطاف شاہ وہ وسیارہ سے، میں رات کو کھانا وہاں سلطان شاہ صاحب کے کھاتا ہوں، شبیر شاہ اللہ انہیں صحت عطا کرے۔ اب یہ ہو کہ ابھی یہاں سے جب میں جاؤں تو یہ جو ہمارے بانی ہیں یہ مجھے ٹفن میں کھانا دے، میں لے جاؤں، وہاں جا کر ٹیبل پہ رکھ دوں، تو سلطان شاہ صاحب جو ہیں جوان ہیں، وہ مولانا بھی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ میں نے ان کی عزت کی ہے یا بےزتی کی ہے؟ یہ ایک دو بندے بول رہے ہیں عزت نہیں کی، وہ مجھے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ آپ نے ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھا، مہمان آپ ہمارے ہوں، کھانا آپ باغ سے لائیں۔
مہمان علی کا ہو کھانا پنڈی سے لائے. ہم مہمان ہیں مولا کے. توجہ ہے. اب کیا خیال ہے آگے بات چلے یا پیچھے؟ بسم اللہ. سلوات پورے پڑھیں جو پیچھے ہیں تاکہ وہ بھی ساتھ میں. معیار وہی رہے جو تھا. کہاں پہنچے تھے شاہجی؟ مغربین ختم ہو گئے, زہرین ختم ہو گئے. اب سورج کیا زہرین میں کتنا چلا ہوگا؟ تھوڑا سا فاصلہ کیا. توجہ, آج ٹائم کو نہیں دیکھنا خدا کے لیے. اچھا وہ گھڑیاں آپ کے پاس نہیں ہیں, موبائل نکال نہیں سکتے, آپ نے ٹائم نہیں دیکھنا ہے. توجہ میری بات سن لیں. ایک سلوات پڑھ لے عالم زورین ہو گئی. پہلے ستارے تھے اب سورج ہے. امیر المومنین نے کہا جویریہ کھڑا ہو جا. ہو گیا. کہا مولا نے کہا آذان کہو مغرب کے لیے. خدا کے لیے جاگ جائیں. آذان کہو مغرب کے لیے. اب مجھے بتاؤ کائنات میں کوئی ایسا بندہ دکھاؤ کہ سورج وہاں کھڑا ہو کہے مغرب کے لیے آذان کہو. اب جویریہ نے یہ نہیں کہا کہ مغرب کے لیے. یاد ہے نا بات سے. اب فوراً اذان شروع کی. اللہ اکبر کی ابتدا ہوئی. اللہ اکبر ختم نہیں ہوا, غروب ہو گیا. سورج غروب, ستارے نظر آ گئے. جاگے ستارے نظر آ گئے. علی نے مغربین پڑھائی, نماز ختم ہو گئی. آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں. علی مصلی میں کھڑے ہوئے, رخ کیا مجمع کی طرف. میرے مولا نے ایک جملہ کہا. اے لوگ, مولا نے خطبہ پڑھا, میں خطبہ چھوڑ رہا ہوں, ایک جملہ پڑھ رہا ہوں. مولا نے کہا لوگوں ہمیں پہچانو. خدا کے لیے وصول کرنا. ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس ہو. مولا نے کہا مجھے پہچانو, میں علی ہوں. میں وہ نہیں ہوں جو وقت کا محتاج ہوتا ہے, میں وہ ہوں جس کا وقت محتاج ہے. مولا نے فرمایا ہم وہ ہیں جو وقت کے محتاج نہیں, ہم وہ ہیں جن کا وقت محتاج ہے. ایک جملہ باقی ہے, تھا کہیں نا شاہ جی پہچان تو نہیں. بسم اللہ بسم اللہ. تو اب یہ میرے مولا نے کہا. پھر مولا نے پتہ نہیں کیا فرمایا. انہیں اے لوگوں جو تم لوگ بے چین تھے, کاش کہ تم ہم پہ یقین رکھتے, کاش کہ اللہ کے امر کو جان سکتے. اور کیا تم نہیں سمجھتے کہ ہم وہ ہیں کہ جنہیں کبھی جھٹلایا نہیں گیا. توجہ ہے. اب بات تو روایت کی ختم ہو گئی, تو میں آپ کو آگے جو بات کہنے والا ہوں یہ آپ حیران ہوں. یہ روایت عرب کے بہت بڑے خطیب ابھی بھی زندہ ہیں, ضعیف ہیں, عبد الحمید مہاجر, جو 40 سال پہلے جوان تھے, 45 سال پہلے. جب میں شام میں طالب علم تھا تو یہ شام میں جب مجلس پڑھتے تھے تو روڈ بند ہو جاتا تھا. یہ عبد الحمید مہاجر بہت بڑے خطیب تھے. اس نے یہ مجلس پڑھی جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی. توجہ فرمائیں. بسم اللہ. مجلس ہم سب تو لام سن کر آئے. میرے ساتھ چلیں گے یا پریشان؟ قصیدہ ختم ہو گیا ہے, اب بس صرف تالا لگا رہا ہوں. ختم ہوئی بات, طلاب پیش ہوئے, سرکار موسم تبریزی جن کا ذکر اتفاقاً ابتدا میں نے کر بھی دیا, وہ یاد ہے؟ جی جی بسم اللہ. وہ عزاداری کے حوالے سے ابتدا میں نے آج کیا. بسم اللہ. ان سے یہ پوچھا کہ قبلہ یہ سورج پلٹا ہے, اور یہ آپ کو علم میں اضافہ, ہلا کے بعد
رد شمس موجود ہے آج بھی مسجد میں. بے شک. اور مولا نے کیوں پیچھے نہیں نماز پڑھی؟ وہ بابل کی سرزمین تھی جس پہ عذاب نازل ہوا تھا. جس زمین پہ عذاب نازل ہوتا ہے نبی اور امام سجدہ نہیں کرتے. علت بھی آپ کو بتا دوں, کمپلیٹ ہو جائے گا کہ مضمون. توجہ ہے؟ اب آخری بات کر رہا ہوں. ہم نے یہ تقریر سن کر آغا صاحب سے یہ سوال کیا, بڑا لطیف سوال ہے کہ یہ بتائیں قبلہ کہ یہ جو دن ان دنوں میں چل رہے تھے, غروب اور طلوع کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس طرح آج کل دن ہے جتنے بھی گھنٹے کے منٹ کے. ہم نے کہا یہ جو سورج پلٹایا گیا, کافی دیر نماز پڑھی گئی, پھر غروب ہو گیا, تو کیا یہ جو دن تھا اس کا سائز اور دنوں سے بڑا نہیں ہو گیا؟ پیچھے رہ گئے شاہ جی, یہ پیچھے رہ گئے, نہیں سمجھ رہے مجھے. ہم نے سوال یہ بڑا ہونا چاہیے نا. یہ تو ہماری مولانا والی نماز تو نہیں ہے نا, ہم تو شارٹ کرتے ہیں. یہ تو مولا والی نماز ہے, پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا ہوگا, جتنا بھی لگا دن بڑھ جانا چاہیے تھا. تو پتہ ہے آغا صاحب نے کیا فرمایا؟ موسم تبریزی کے درجات بلند ہو. استاد الفقہا نے فرمایا کہ تم نے اس امر پر اعتراض اٹھایا ہے کہ جس پر اعتراض اٹھانا وہ حال ہے. یہ دن برابر رہا, وہ علی نے ٹائم صرف اپنے لیے بنایا تھا. یہ تصرف امامت تھا کہ وہ نے نکالا خود اور پھر ضم کر دیا. وہ دن اور آنے والا دن برابر رہا. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. میرا خیال میں آپ کو یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. کیا شان, بے شک بے شک. عالم غیر معلمہ بھی آپ سے راضی ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. آپ کا پرسہ قبول کریں. 4 محرم ہو گئی, اس سے آگے انشاءاللہ اتنی بساط میری ہوگی, ذیل مسائل انشاءاللہ روحانی گفتگو ہوگی آپ کے فائدے کے لیے. اللہ آپ کی عزت محفوظ رکھے. اب اس بیوی کو فرصہ دینا ہے جو مستورات میں اپنے پیروں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. اس بیمار کو فرصہ دینا ہے. اس طرح میں نے کل بھی عرض کیا تھا, جو پیچھے بیٹھتے ہیں وہ محتاط رہا کریں, کیونکہ اکثر روایات میں ہے کہ مولا وہاں آ کر بیٹھتے ہیں لاسٹ میں, جہاں آخری لوگ ہوتے ہیں, شریک پرسہ ہوتے ہیں. اللہ آپ کو عزت دے. سمجھ گئے؟ اللہ کی ہر مخلوق نے سمجھایا دے محمد کو, نہ سمجھ سکی امت رسول. اگر کلمہ پڑھنے والے سمجھ جاتے تو نبی کی بیٹیاں نبی کا نظارہ چھوڑ کر در بدر نہ ہوتی. زارا جیسی ماں کی قبر چھوڑ کر سیراؤں میں جو حجرے میں پڑھتی تھی نماز, انہوں نے سیراؤں میں کیسے سجدے کیے. آج لوگ جن کی وجہ سے حج کرتے ہیں انہوں نے حج نہیں کیا. وقت نہیں, یہی ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے, دن بھی یہ 10 ہوتے ہیں, یہ کم دن ہوتے ہیں ذکر کے لیے, یہ قطرہ سا ہوتا ہے جو ہم استفادہ کرتے ہیں. اللہ آپ کو عزت دے. بس چونکہ بہت ساری شہادتیں وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے, ذکر ضروری ہوتا ہے. کچھ باوفا مولا کے ایسے ہیں, ویلا رخصت ہم پڑھتے رہے تو 10 دن لگ گئے, پتہ ہی نہ چلے. درمیان میں مولا کی منزلیں ہیں, وہاں کے بہت زیادہ واقعات ہیں, وہ بھی پڑھیں تو پھر ٹائم نہیں ملے گا آگے. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ پہ میرے مولا نے ایک منزل پہ پڑاؤ کیا. جہاں پڑاؤ کیا نا تو تقدیر ایک وہب نامی جوان جس کی عمر مورخین نے تقریباً 22 سال بتائی ہے, اور جس کی شادی کو ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا تھا, اپنی دلہن کے ساتھ اور ایک ماں کے ساتھ سفر کرتا ہوا جہاں مظلوم کے خیمے تھے تھوڑے سے فاصلے پہ لگا تھا. اے آل محمد کے ماننے والوں, جب صبح نمودار ہوئی تو میرے مولا مظلوم کے سپاہیوں نے کہا, مولا ہم دوران سفر ہیں, ہمیں کسی سے غرض تو نہیں ہے, اگر آپ اجازت دیں تو وہ تھوڑے سے فاصلے پہ 2 خیمے لگے ہوئے ہیں, ہم ان کو ہٹا دیں تاکہ یہ دور لگائیں. ہو سکتا ہے کوئی امیہ کا جاسوس نہ ہو. تو ان کا یہ کہنا تھا. میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو. میرے مولا نے کہا
یہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو خیمہ لگا ہے اس میں جو جوان ہے اس کا نام میری فہرست میں موجود ہے۔ تو مولا نے کہا کہ میں جاتا ہوں، خود اسے لینے جاتا ہوں، لیکن اصحاب نے کہا ہم جائیں گے، مختصر کر رہا ہوں۔ حبیب گئے، حبیب نے سلام کیا، جواب آیا، اور حبیب نے کہا اے باپ تجھے زارا کے بیٹے نے حسین ابن علی نے طلب کیا ہے، وہ عراق کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، تجھے بلایا ہے، پیغام دے کر آیا۔ تو یہ سوچ رہا تھا، سامنے بیٹھی ماں بھی سن رہی تھی۔ کہا باپ کیا سوچتا ہے؟ کہا پیغام زارا کے بیٹے نے مجھے کیوں بھیجا ہے؟ کہا بیٹا یہ جو پیغام آیا میں تجھے سنا نہیں سکتی، میں رات کو دیکھ چکی ہوں، مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میں نے پوچھا کون ہے رونے والا؟ تو دکھشیہ نے مجھے کہا میں رسول کے بیٹی فاطمہ ہوں۔ مجھے کہا کمبر، نام تھا جناب باپ کی ماں کا، مجھے کہا کمبر صبح بلاوا آئے گا میرے بیٹے حسین کی طرف سے، بیٹے کو کہنا جلدی کرے، تیرے بیٹے کو میرے بیٹے کی، تیرے بیٹے کی میرے بیٹے کو ضرورت ہے۔ آل محمد کے ماننے والوں ساتھ ہو گیا، کربلا آ گئی، شہید ہونے لگے انصار۔ اب جب شہید ہونے لگے نا تو جناب وہب کی ماں سلام ہو اس بی بی پر۔ شہداء کا تذکرہ میں نے کیوں شروع کیا ان سے وہ بھی میں 2 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا، ان سے میں نے ابتدا کیوں کی ہے۔ بس جناب کمبر سلام ہو اس مخدومہ پر۔ خیمے 2 خیمے تھے، زیادہ خیمہ تھا ان کی زوجہ کا اور جناب باپ کا، اور ماں کا الگ تھا۔ آئی دروازے پر، کہا اے باپ تو سنتا نہیں ہے کہ حسین کے ماننے والے کٹ رہے ہیں؟ تو یہاں بیٹھا ہو، جلدی کر تیاری کر اور حسین کے قدموں میں جا کر اجازت جہاد لے۔ بس یہ کہہ کر چلی گئی۔ بس تھوڑی دیر گزری پھر آ گئی، کہا تاخیر کر رہا ہے، میں جانتی ہوں تیری زوجہ جوان ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے اور یہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے، میں ماں ہو کر اندر آ رہی ہوں۔ سامنے آ گئی، کہا تو جنت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن، اے باپ اگر یہ تجھے روکتی ہے تو پھر اسے آزاد کر دے۔ کتنا جذبہ ہے، کہا اسے آزاد کر دے۔ یہ جذبے سے باتیں ہو رہی تھی، ایک صحابی نے سنی اور جا کر مولا حسین سے کہا، جب مولا حسین سے کہا نا اس طرح کی گفتگو کمبر کر رہی تھی، تو اس وقت میرے مولا نے اس کے لیے دعائے خیر کی، اور پھر آسمان کی طرف زارا کے بیٹے نے رخ کیا، کہا نانا محمد اتنا بیٹا تمہارا غریب ہو گیا کہ اب دنیا ان پر ترس کھا رہی ہے، مجھ پر لوگ ترس کھا رہے ہیں۔ بس تھوڑی دیر تھی کہ باب آیا، اجازت لی جہاد کے لیے۔ میرے مولا نے کہا اے باب میں راضی ہوں، اگر تو جانا چاہتا ہے چلا جا، تیری جوان زوجہ ہے، تیرے ہاتھوں پر مہندی ہے، تیری بیوی کی مہندی ابھی وہ اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، تو میں نہیں چاہتا کہ تیری زندگی خراب ہو، تجھے اجازت کہا نہیں مولا، میں یہ سعادت سمجھتا ہوں۔ اجازت ملی آل محمد کے ماننے والوں۔ جب یہ جا رہا تھا نا تو اس کی دروازہ وہ جو خیمہ کا در تھا جہاں زوجہ تھی وہ باہر آ گئی، اس نے ایسی آواز بلند کی اے واب ایک مرتبہ پھر واپس آ جاؤ۔ تو اس کی ماں دوڑی، کہا میرے بیٹے کو مت روکو، اس نے کہا تجھے امام کا واسطہ مجھے ایک دفعہ کلام کرنے دو۔ یہ آ گیا، اس نے اپنے شوہر کا دامن پکڑا اور خیمے میں لے گئی۔ اب یہ پیچھے اس کا منظر بھی دیکھ لیں کہ یہ جو زہرا کی کنیز ہے کتنی بے قرار ہے، دوڑ رہی ہے آگے پیچھے، کہہ رہی میرے اللہ میری قربانی رہ گا نہ جائے، میرا بیٹا گمراہ نہ ہو جائے، لیکن اندر کچھ اور چل رہا تھا۔ اس نے شوہر کا دامن پکڑا ہوا تھا، کہا میں تجھے نہیں جانے دوں گی۔ کہا کیوں نہیں جانے دیتی؟ یہ کہتی ہے پھر وعدہ کرو۔ کہتا کیا وعدہ کروں؟ کہتی یہ وعدہ کرو کہ جنت میں اکیلے نہیں جاؤ گے، حسین کے قدموں میں تم نے اگر قربان ہونا ہے نا، اے مولا میں نے تجھے اس لیے نہیں روکا کہ تیری زندگی مانگنے کے لیے روک رہی ہوں، اگر جا رہا ہے تو ایک وعدہ کر جنت میں اکیلا نہیں جائے گا۔ تو جناب امام نے کہا تیرا میرا وعدہ رہا، میں جب جنت میں جاؤں گا تجھے ساتھ لے جاؤں گا۔ بار سے ماں آواز تھی جلدی کر، مجھے زہرا سے شرمندہ نہ کر، زہرا کے بیٹے پر لوگ تیر چھوڑ رہے ہیں، حسین پر لوگ حملہ کرنے
جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جلدی کر زارا کی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اے رونے والوں اب آ گیا، کافی سارے ملعونوں کو فنار کیا، بس تھوڑی سی دیر گرد بلند ہوئی، جب گرد پھٹی تو باپ شہید ہو چکے تھے۔ باپ نے کہا ادرکنی ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے میری مدد کو آئے۔ میرے مولا حسین آگے دوڑے، جب پہنچے تو آخری وقت تھا، سر اٹھایا گود میں رکھا، کہا کوئی وصیت؟ کہا میرا مولا میری کوئی وصیت نہیں، جہاں زارا کی بیٹی جائے وہاں ہی میری ماں کو بھیج دینا، جہاں آپ کی بہنیں جائے میری زوجہ کو بھیج دینا۔ اب میرے مولا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا وہی اس کی ماں کمبر ہاتھ میں تلوار لیے دوڑی ہوئی آ رہی ہے، کہہ رہے کہ جہنمی ہو، اور زارا کی کنیز کے ساتھ مقابلہ کرو۔ میرے مولا نے آپ کا سر نیچے رکھا، بس میرے مولا چلے، کہا کمبر تجھ پہ جہاد ساکت ہے، میری ماں تو اس سے راضی ہے، حسین تو اس سے راضی، کہا نہیں مولا میں جہاد کروں گی زارا کی بیٹیوں کے لیے۔ اب میرے مولا روک نہیں چاہتے تھے، ایک کمینے نے تیر رہا کیا، مومنہ کے سینے پر لگا، تیر کھا کر دوڑی، باپ کے قریب آ کر کہتی ہے باپ تیرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، تو نے مجھے زارا کے سامنے سرخرو کر دیا۔ اب بیٹے سے مل رہی تھی کہ ایک ملعون نے اور وار کیا، بیٹے کے اوپر شہید ہو گئی۔ کربلا میں یہ پہلی خاتون ہے جس نے آل محمد پر قربانی دی۔ اے آل محمد کے ماننے والوں، ایک دوسری روایت ملتی ہے کہ شہادت سے پہلے ایک ملعون نے سر جدا کر دیا تھا اور وہ آپ کی ماں کی طرف پھینکا کہ یہ تیرے بیٹے کا سر ہے، تو بی بی نے دوڑ کر سر اٹھایا اور اشکیا کی طرف پھینکا، کہا ملعونو یہ حسین کا صدقہ ہے۔ اور یہ کہہ رہی تھی تو کہتے ہیں تیر لگا، یہ بی بی شہید ہو گئی۔ بس یہی کہنا تھا کہ جب وہ یہ صدا بلند ہوئی نا کہ باپ قتل ہو گیا، تو وہ دولن بار نکلی جس کے ہاتھ ابھی مہندی سے سرخ تھے، دیکھا دولہا شہید ہو گیا، ماں بھی ماری گئی۔ اب آگے دوڑی، دوڑ کر کہتی ہے باپ تو نے وعدہ کیا تھا اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، اکیلے نہ جانا، مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ او آل محمد کے رونے والوں، یہ بی بی بھی شہید ہو گئی، زارا کی